وہ ایک آدمی ہمارے واقعہ سنایا کرتے تھے, ایک آدمی کی عادت تھی جو بھی ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو نیمبو نچوڑ کے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا. بھائی نیمبو نچوڑ دیا تو چلو ذائقہ ہو گیا, تو اب میرا بھی حق ہے تھوڑا سا میں بھی. تو ایک آدمی نہاری کھا رہا ہے, نہاری میں نیمبو بڑا مزہ کرتا ہے, تو وہ نہاری کھا رہا ہے اور مرچیں لگ رہی ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, تو یہ گیا نہاری میں نیمبو نچوڑ دیا کہ چلو دھونے والے میں بھی کھا لیتا ہوں. نیمبو نچوڑ کے کھانا شروع کیا, اس کو غصہ ہے, اس نے ایک تھپڑ لگایا رکھ کے. یہ رکا نہیں, کہہ رہے میرے ابا بھی مجھے مار مار کے ہی کھلایا کرتے تھے, میرا باپ بھی مجھے. تو غیرت جب ہوتی ہے تو دوسرے کے کھانے کو دیکھ کر رال ٹپکتی نہیں ہے, اور جب غیرت ختم ہو جائے دوسرا منع بھی کر رہا ہو تو آدمی گھس جاتا ہے. تو استغنا پیدا کریں طبیعت میں. جو اللہ نے آپ کو دیا وہ بہت دیا ہے, بس دوسرے کے پاس دیکھو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی نعمت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, دوسرے کے پاس پیسہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں الحمدللہ ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, مدرسوں میں, اسکولوں میں نہیں پڑھا, کالجوں میں نہیں ہوتے ہیں, وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ. مدرسوں میں علماء صلاح میں یہ لوگ زیادہ ہیں کہ کسی نے اچھی گاڑی لے لی تو اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ یار چلو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے پاس آ گئی, ورنہ جیلسی ہوتی ہے انسان کو. اچھی گاڑی آ گئی خوشی ہو رہی ہے, اوپر اوپر سے نا بول رہا ہے بہت خوش, اندر سے دل چل رہا ہے کم بخت ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ جائے. ہم لوگ ایسے ہی یار, ہم تو اسی میں گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں کم بخت کے پاس. ایک آدمی آیا نا میرے پاس, کہنے لگا مجھے ایک غم اس بات کا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسرا غم اس بات کا لوگوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے. یار چلو کہہ رہے میں بھی محنت کر رہا ہوں, میرے پاس نہیں آ رہا, میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ بھی محنت کرے اس کے پاس بھی نہ آئے. کہہ رہے ایک غم اس کا ہے کہ میرے پاس آ کیوں نہیں رہا, دوسرا پھر ان کے پاس کیوں آ رہا ہے بھائی. تو یہ ڈبل مستقل غم پالا ہوا ہے لوگوں نے. تو ایک غم تو ہلکا کرو کہ بھائی اس کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں یار, کھانے دو اچھا اس کو. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے, آپ کی شادی اگر کسی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی نا کم عمر سے, اس پہ لوگ جیلسی کرتے ہیں, تانے دینا شروع کر دیتے ہیں اس پہ. ایسا لوگ آ کے گھر بگاڑتے ہیں, تباہ کرتے ہیں. عورتیں آ کے فساد میں چاہتی ہیں کہ ان کی طلاق دلواؤ ان میں. کوئی کسی کی نعمت پر خوش, اچھا میاں مل گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی میں گیا, خاتون جو تھی نا وہ ان کے بارے میں سنا تھا بس صورت ہیں, میاں بڑا ہینڈسم مل گیا ان کو. میاں کیا مل گیا, بڑا خوبصورت ہو ہینڈسم آدمی. تو وہ گھر والے تو گئے, عورتیں تو جاتی ہیں نا, عورتیں بیٹھتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ عورتیں حسد کر رہی تھی اس کمبخت کو کہاں سے مل گیا, یہ ہیں یہ لڑکی تو اتنی خوبصورت نہیں ہے, اس کو دولہا کہاں سے مل گیا. خوش ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, ابے ہم تو پٹا پٹا کے تھک گئے, ہمیں تو ایسا ملتا نہیں ہے. ہیں یہ غریب لڑکی ہے, صورت بھی اچھی نہیں ہے, وہ میاں کو ایسا پلا پلایا پورا ہینڈسم آدمی مل گیا. تو جیلسی ہر جگہ کیا چل رہا ہے, حسد, جلن. تو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جو خوش ہونا سیکھ جائے نا, اس کی اپنی زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے. یار اللہ نے تیرے سر پہ بال اگا دیے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, بڑی خوشی ہوئی یار, میرے نہیں ہو رہے, اللہ نے تمہارے سر پہ بال اگا دیے. یار تمہاری 4 ہو گئی ماشاءاللہ, بڑی خوشی. ہماری تو ابھی تک ایک بھی نہیں, افسوس تو ہو رہا ہے, لیکن تمہاری 4 دیکھ کے تو میری 4 نہیں, خوشی تو ہو رہی ہے نا کم از کم. یار تم اتنی عمر کے ہو مگر تمہیں ایک کم عمر مل گئی, یا تم اتنی بس صورت خاتون ہو مگر تمہیں ایک بڑا انجینئر مل گیا, تمہیں ڈاکٹر مل گیا, بڑا اچھا میاں مل گیا, بڑی خوشی ہوئی. اس طرح کی چیزوں سے خوشی منایا کریں. گاڑی مل گئی آپ کو ماشاءاللہ, آپ کی جاب اچھی لگ گئی, اچھا آپ اگلے ہفتے USA جا رہے ہیں ماشاءاللہ, جاب مل گئی آپ کی, بڑی دل سے خوش ہونے کی کوشش کیا کریں. جب تھوڑے دن تک مصنوعی کوشش کریں گے تو دل خود بخود خوش ہونا. علماء کہتے ہیں حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے جیلسی ہے نا اس کی تعریفیں شروع کر دو, اور منہ سے بولا کرو اللہ نے تمہیں بہت اچھا دیا, اللہ اور دے. یہ دعا مانگو گے تو وہ یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ وہ حسد کے جراثیم کو یہ مارتی ہے, پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا بھائی جلدی جلدی سوال نمٹا دیں, 5-10 منٹ کا بولا تھا. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن ہر رنگ میں ڈھلنا الہ